نوجوان جو 300 سالوں تک ایک غار میں سوئے رہے بنا کچھ کھائے اور بنا کچھ پیے، اس طویل اور لمبی نیند کے بعد وہ دوبارہ کیسے بیدار ہوئے؟ اس سائنسی اور آج کے جدید دور میں ان کی نیند کی تشریح کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سبھی سوالات آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب عیسیٰ کے بعد اہل انجیل بت پرستی اور ریاکاری کو اپنا چکے تھے۔ اسی طرح روم کی عیسائی حکومت بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس عمل پر مجبور کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں دقیانوس سلطان کی حکومت تھی جو بڑا ظالم تھا، جو کوئی بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے مار ڈالتا، اور اس شہر میں جس کا نام ایسوس تھا وہاں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے اور ساتھ ہی میں بہادر بھی۔ جب دقیانوس کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں دربار میں بلوایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کریں، مگر انہوں نے شرک کرنے اور بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر دقیانوس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے دین سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ وہ نوجوان اس سلطان کا سامنا کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ لہٰذا وہ راتوں رات شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دور کہیں ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہاڑ کی ایک غار میں چھپے ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس غار کو مکمل طور پر بند کر دو۔ اس طرح اس دیوار کو مضبوط پتھروں سے بند کر دیا گیا تاکہ وہ لوگ اندر ہی مر جائیں، اور کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ بہت سالوں تک اسی غار کے اندر بنا کچھ کھائے یوں ہی سوئے رہے، اور اس طرح 300 سالوں تک کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ جانے ان کے جسم کیسے بچے رہے اور محفوظ رہے، نہ ان کو موت آئی اور نہ ہی وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے۔ اب 300 سالوں بعد دقیانوس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ اسی زمانے میں بیدروس نامی سلطان کی حکومت ہوا کرتی تھی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ ہوا کرتا تھا، مگر روم کے لوگ ایک فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ دراصل وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں بوسیدہ ہو کر گر گئی تو وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ شاید ہم ایک دن یا پھر کچھ اس سے بھی کم یہاں سوئے رہے۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے کو لے کر بازار میں گیا اور وہاں بازار میں موجود ایک دکاندار کو دیا تاکہ کچھ کھانا خرید سکے، مگر جب اس دکاندار نے اس سکے کو دیکھا تو اس سے شک ہوا کہ اس آدمی کو ایک بڑا خزانہ، تو کچھ اس طرح اس نے یملیخا کو سلطان کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور اسے پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے جب یملیخا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے اس سکے پر بنی مہر جو دقیانوس بادشاہ کی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو کچھ سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سالوں پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یہ سبھی باتیں سن کر یملیخا حیران اور پریشان تھا اور اس نے انہیں بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور باقی کے میرے سبھی ساتھی ایک قریب کے غار میں چھپے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے پاس گئے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ باقی کے یملیخا کے دوست وہیں ایک غار کے اندر چھپے تھے۔ جب ان کی خبر بادشاہ بیدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً وہیں غار کے پاس پہنچ گیا۔ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے پہلے سے ہی ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور جنہیں 300 سال پہلے اپنے ایمان کو بچانے پر اس غار کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب انہیں دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ضرور آ جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر آباد کہا اور بادشاہ کو دعا دی اور واپس غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنے لمبے عرصے تک کے لیے ایک غار کے اندر بنا کچھ کھائے اور بنا کچھ پیے سوئے رہنا ایک معجزہ تھا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان 300 سالوں تک کیسے سو کر زندہ رہ سکتا ہے اور اس دوران ان کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ اگر سورہ کہف کے ان آیات پر غور کرے تو اصحاب کہف اس طویل نیند کے متعلق بتاتی ہے، تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کے غار کے داہنے طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے۔
یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے اور ہم ہی ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے تھے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو خون کی سرکولیشن رک جانے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جسے پریشر السر وغیرہ کہتے ہیں۔ مگر قرآن پاک کے مطابق اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ طور پر بدلوائی جاتی تھی اور وہ لوگ اس بیماری سے بھی محفوظ رہے۔